مولا حسن نے ایک دفعہ کعبے کو اسی طرح سے نیچے رکھا، لوگ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے تھے آپ نے یہ کیسے اٹھایا؟ کہا اسے ہی تو کہتے ہیں امام کعبہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بھائی وہ امام کعبہ نہیں ہوتا جو لال رومال باندھ کر لاہور کی بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں 2 رکعت نماز جمعے کی آ کے پڑھائے، وہ مسجد حرام کا پیش نماز ہوتا ہے۔ امام کعبہ ہونے کے لیے 2 نشانیاں ہونی چاہیے، یا امام کعبہ کعبہ میں آئے یا کعبہ پہ آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب جو ہی لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ کر، یہ خاص طور پہ میں چھوٹے بچوں کو سنانے لگا، جو ہی لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا نا بندے حیران ہوئے۔ چونکہ حج کا موسم تھا، پوری دنیا سے قافلے آ رہے تھے، ایک قافلہ اونٹوں کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، ابھی کعبہ کی حدود سے باہر تھا، مکہ میں تھا مگر کعبہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے رسول اللہ کے بیٹے کو یہ معجزہ کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ اپنی کمر کے بل اونٹوں سے نیچے گرے۔ جو حاجیوں کے خدام تھے نا وہ آئے، انہوں نے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور ایک دفعہ اٹھا کے کہا تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا ہمیں بتاؤ یہ جو سامنے ہے جس نے ابھی کعبے کا معجزہ کیا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول ہیں، یہ فرزند علی و بطول ہیں، نام حسن مجتبیٰ ہے۔ کہا تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا ہم کنان سے آئے ہیں جہاں یوسف رہا کرتا تھا۔ آہا زندہ باد، جسے سمجھ آئے ذرا میری طرف دیکھنا بھائی، ہم کنان سے آئے ہیں جہاں یوسف نبی کا گاؤں ہے، یوسف کے حسن کے چرچے ہم نے بڑے سنے ہیں۔ کہا بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ یوسف اتنا حسین تھا مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی یوسف کو دیکھ کر؟ تو کہا بے ہوش کیوں ہو گئے حسن کو دیکھ کر؟ کہا ہم پوچھنا یہ چاہتے جب مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی تب رسول کا بیٹا کہاں تھا؟ زندہ باد بھائی، آپ سدا سلامت۔ کیونکہ مولا حسن کا حسن حسن مصطفیٰ ہے، اور حسن مصطفیٰ کا حسن یوسف سے مقابلہ کوئی نہیں۔ ایک ہی فضیلت کا جملہ پڑھتا ہوں کہ حسن مصطفیٰ اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے۔ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں وہ یوسف ہوتا ہے، جس کی انگلی دیکھ کر چاند خود کو کاٹ لے اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ زندہ باد رہیں، توجہ آپ کی ہو گئی۔ ایک فضائل اور پڑھ دوں مولا اگر آپ کی اجازت ہو۔ مولا حسن مجتبیٰ وہ کریم شہنشاہ جو معجزات مصطفیٰ و مرتضیٰ کا مظہر ہے، ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی مرتضیٰ بھی مجتبیٰ بھی جو ایک ہی وقت میں ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ اللہ جانے حسین کون ہے جو ایک ہی وقت میں حسن بھی ہے، علی بھی ہے، محمد۔ اس خاندان کی، اس کریم خاندان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ایک بندہ مشہور ہو جائے نا کسی خاندان میں، دوسرے کا مشہور ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندے رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی مشہور ہو گیا اب میں کیسے ہوں گا، میرا باپ بڑا آدمی تھا میں اس کے مرتبے تک کیسے پہنچوں گا۔ واحد ہے خاندان نبوت و رسالت جس میں محمد مصطفیٰ کا اپنا مقام ہے، علی کی اپنی شان ہے، حسن کا اپنا معیار ہے، حسین کی اپنی ذات ہے، سجاد کی اپنی عبادت ہے، باقر العلوم کے اپنے علم ہے، جعفر صادق کی اپنی صداقت ہے، مہدی کی اپنی غیبت ہے۔ کیوں؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جو اتنا کریم ہے، یہ جس جس جگہ اپنے قدم لگاتے گئے ہیں وہ جگہ ہی اللہ نے عرش سے افضل بنا دی ہے۔ یہ مکے میں آئے ہیں تو مکرمہ بنا دیا ہے، یہ مدینے میں گئے ہیں تو منورہ ہو گیا ہے، یہ نجف میں گئے ہیں تو اشرف ہو گیا ہے، یہ کاظمین میں آئے ہیں تو شریفین ہو گیا ہے، یہ سامرہ میں آئے ہیں تو وہ افضل ہو گیا ہے، یہ کربلا میں گئے ہیں تو وہ محلہ بن گیا۔ آپ خدا سے ہر کسی کی اپنی خصوصیات۔ بندے مولا حسن سے کہتے تھے مولا کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہو، کوئی ایسا معجزہ۔ مولا نے فرمایا تمہیں کائنات کا سب سے بڑا معجزہ دکھاؤں؟ فکر بیار الانوار میں نہ ہوں،
مجھے پاک پتن کہ جس مسجد چوک میں گولی مار دینا میرا قتل سیدوں کی موجودگی میں تمہیں معاف ہے. جملہ سن کے تو بول نہ سکے تو پھر تو جانے امام حسن مجتبیٰ جانے. فرمایا میں تمہیں کائنات کا سب سے بڑا معجزہ نہ دکھا دوں؟ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. مولا کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا دکھا سکتے ہیں؟ 21 رمضان علی کی شہادت کے کئی سال گزرنے کے بعد بندے آئے اور کہا کوئی معجزہ دکھائیں. کہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ دکھاؤں؟ کہاں دکھائیں؟ کیا تمہیں آج علی نہ دکھا دوں؟ زندہ باد بھائی. جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے گا. عمران شاہ جی تسی بھی آپ چوکھلیا کرو تو زنگ پہ نہیں لگا نا جی تو. اور یہ مولا علی کی حمایت میں یہ جو آدھے آدھے ہاتھ شیعوں نے اٹھانے سیکھے نا، یہ شیعوں کی عادت نہیں، یہ کہیں سے تم نے امپورٹ کیا ہے. چونکہ علی کی حمایت میں جب ہاتھ اٹھے گا نبی کی سنت میں پورا اٹھے گا. کبیر میں لکھے حیدری. تمہیں کائنات کا سب سے بڑا معجزہ نہ دکھا دوں؟ کہ کون سا؟ کہ آج تمہیں علی نہ دکھا دوں؟ کہنے لگے مولا علی کی شہادت کو تو کئی سال گزر گئے. کہ اگر علی کی زیارت کرنی ہے تو بتاؤ. کہ ہاں مولا حسن مولا علی کی زیارت کروا دیجئے. یا مولا نے اپنے گھر کے باہر جا کے کہا الحجاب، مستورات ساری اندر چلی گئی. مولا نے فرمایا یہی ٹھہرو. مولا حسن نے اپنے دستے ید اللہ سے ایک دفعہ دروازے کا پردہ ہٹایا. کہ اب ذرا صحن میں دیکھو. اب جو لوگوں نے صحن میں دیکھا نا، مولا علی کی شہادت کے کئی سال بعد مولا حسن کے گھر کے صحن میں ایک مسند لگی ہوئی تھی، وہاں علی تشریف فرما تھے. وہاں ہاتھ اٹھانا بھائی، میں جملہ اگلا بڑا اہم پڑھنے لگا. یہاں انہوں نے دیکھا کہ مولا علی تو دنیا سے جا چکے ہیں، پھر یہ حسن نے معجزے سے پردہ ہٹا کر آج علی کی زیارت کروا دی ہے. بندے کہنے لگے واہ مولا حسن، ہمیں آج پتا چلا تیرا اختیار کیا ہے. جسے معراج کی رات اللہ نے پردے میں خفی رکھا تھا تو نے جلی کر دیا. تو جزیر کا باپ دربار میں کھڑا ہو کے مولا حسن سے کہتا تھا، کئی بندے ہوتے ہیں آؤٹ آف آرڈر، کہتا تھا آپ بتائیں کہ کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں؟ جیسا آپ پہنتے ہیں ویسا ہم پہنتے ہیں، جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں، جیسے آپ چلتے ہیں ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے آپ بیٹھتے ہیں ویسے ہم بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کے مکان ہیں ویسے ہمارے مکان ہیں، جیسے آپ کا حسب نسب ہے ویسے ہمارا. ابھی اس نے یہ فکرہ مکمل نہیں کیا تھا. مولا نے کہا بس بکواس بند. پہلے والی جو تو نے چیزیں بتائی وہ ساری ظاہر ہیں. تو اپنے حسب نسب کا مقابلہ میرے حسب نسب سے کرتا ہے. کہنے لگا تو کیا نہ کروں؟ مولا حسن نے اسی دربار میں کھڑے ہو کے کہا میرے باپ کا نام علی ہے، میرے دادا کا نام ابو طالب ہے، میرے پردادا کا نام عبد المطلب ہے، میرے اس سے پہلے دادا کا نام ہاشم ہے. تو بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ یار، خیرات مانگو علی کے بیٹوں سے. کیا ہو گیا ہے؟ فیوز اڑ گیا. کیا بات ہے؟ بے شک میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے. تو بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ جہاں دربار لگاؤ. جیو معاف کرنا بھائی جسے بات اچھی نہ لگے. علی کا دشمن ہمیں اچھا نہیں لگتا، سگا باپ بھی ہو. ہاں جی ہاں مولا علی کا نام لینے والا باپ اور بھائی کا قاتل بھی ہو نا، تو دل میں اس کے لیے نرم گوشہ آ جائے گا. چلو علی کو تو مانتا ہے نا، ہمارا دشمن ہے، کم از کم علی کا دشمن تو نہیں نا. چونکہ ہمارا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، علی کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا. ہمارا دشمن حلال زیادہ ہو سکتا ہے، علی کا نہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ خون بدن رنگ نسل ذات کے رشتے بے فائدہ ہے گر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا. اور ہم نے تو اللہ سے یہی عہد کیا تھا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہے علی. آپ سدا سلامت رہیں. جو ہی میرے مولا حسن نے فکر کرنا تو بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تو ایک دفعہ دربار میں سے ایک بندہ بولا جو اس کا حمایتی تھا، دیکھنا جو علی کے دشمن کا حمایتی بھی ہو اس کی سزا کیا ہوتی ہے. یہ اٹھ کے کہنے لگا حسن اگر تو نے ہمارے امیر کے خلاف ایک بات بھی کی. کہاں کا امیر؟
کم مملکت اسلامیہ کا امیر اور ہے، تمہارے سامنے وہ حسن کھڑا ہے جو امیر صبح و شام ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ کہ اگر آپ نے ہمارے امیر کے خلاف ایک بات بھی کی تو میری تلوار ہوگی، آپ کا سر ہوگا۔ کہ میرا سر اڑانے سے پہلے اس پورے دربار کو یہ تو بتا، تو اسی عورت کا بیٹا نہیں جو قبیلہ عبد قیس سے نکل کر پورے عرب سے پیسے جمع کرتی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جسے سمجھ آئے۔ بکاس نقلی لگتا جملہ صرف تجھے سمجھ آئے، باقیوں کو نہیں۔ تو اسی عورت کا بیٹا نہیں جو قبیلہ عبد قیس سے نکل کر، میں نے بندے کا نام تو نہیں لیا، نہ ہی مجھے پتا ہے وہ کون تھا، بس یہ پتا ہے جو بھی تھا اس کے ابو کا پتہ نہیں تھا۔ تو وہی ہے نا جس کی اماں قبیلہ عبد قیس سے نکل کر پورے عرب سے پیسے اکٹھے کرتی ہے۔ کیا شائستہ جملہ ہے، بات بھی ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ اس کا بیٹا ہے جو پورے عرب سے پیسے، ایک بندہ خاموش ہوا، ایک اور بندہ اٹھا، اتنی لمبی داڑھی تھی، کہنے لگا تیرے اجداد کا کام تھا اس کے اجداد کو بے عزت کرنا، لیکن میں ہوں اس کا وفادار سپاہی۔ حسن ہمارے امیر کے خلاف ایک جملہ بھی اور بولا تو میں اس کے اتنے قصیدے پڑھوں گا کہ آپ کو سنتے سنتے شام ہو جائے گی۔ مولا حسن نے اپنی چشم عین اللہ سے دیکھا، وہ جو داڑھی والا بندہ کھڑا تھا نا، امام نے اسے کہا تیرا مردوں کے مجمع میں کیا تھا؟ ہائے ہائے، زندہ باد بھائی، ہاتھ اٹھانا۔ نہیں، یہ خالی معجزے نہیں، ان میں قیامت تک پیغام ہے کہ جو حسن کے بابا علی کا دشمن ہو، اگر داڑھی بھی رکھی ہو تو مرد نہیں ہوتا۔ تیرا مردوں کے مجمع میں کیا کام ہے؟ لو عمران شاہ جی، میں فضائل کا آخری فکرہ ہی نہ پڑھ دوں۔ یہ جب پورے دربار کی حالت ہو گئی نا عجیب، کہ مولا حسن نے کھڑے ہو کر فرمایا یاد رکھو میں وہ حسن ہوں کہ اماں فضہ سے لے کے جناب حوا تک میری ہر ماں کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کا خلاف بنے۔ تم دربار میں اس کے جتنے حمایتی بیٹھے ہو، اپنی ماں کا کردار ایک دوسرے کے کان میں نہیں بتا سکتے۔ میری ماؤں کی چادریں قرآن کا خلاف بنتی ہیں، تمہاری ماؤں کو عرب کے سارے مرد جانتے ہیں۔ ایک بندے نے اٹھ کے کہا تھا مولا حسن اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، اسے مرد سے عورت بنا دیا۔ اب جو دربار کی بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھی نا، تو صاحب دربار نے اٹھ کے کہا دیوار دربار کے سارے دروازے بند کر دو، سپاہیوں کو چوکنا کر دو، آج میری تلوار ہوگی، علی کے بیٹے کا سر ہوگا۔ اس نے خود کو سمجھا کیا ہے، امیہ اور حرب سے لے کے آج تک اس کے باپ دادا ہماری نسلوں کو ذلیل کرتے رہے ہیں، آج یہ ہمیں ذلیل کرنے آ گیا ہے۔ میرے سب سے خاص فوجی کو اس نے مرد سے عورت بنا دیا ہے، پکڑ لو حسن کو۔ آگے آ کر جو ہی اس نے فکر کہا نا، مولا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا خاموش ہو جا ورنہ تجھے بھی عورت بنا دوں۔ جتنے مرضی بندہ فضائل پڑھتا رہے ختم ہو سکتے ہی نہیں۔ روتے ہم اس لیے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دو بیٹے تھے، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین۔ شیعہ سنی احباب ساری تشریف فرمائے، میں تمہیں وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ جب مولا حسن کو پیار کرتے تھے نہ تو امیر حسن کہہ کے پیار، اور جب مولا حسین کو پیار کرتے تھے تو غریب حسین کہہ کے پیار کرتے۔ یہ امارت اور غربت دولت والی نہیں کہ مولا حسن کے پاس دولت زیادہ ہے اور حسین کے پاس نہیں۔ یہ ازل کے فیصلے ہیں کہ حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ یہ تم نے دو جملے سن لیے تو تابوت کی برآمدگی کے لیے کافی ہو جائیں گے، لمبا پڑھنا ہی نہیں پڑے گا۔ جسے امت امیر سمجھ کر مدینے میں زہر دے وہ امیر حسن ہے، جسے امت غریب سمجھ کے 9 لاکھ جنگلوں میں گھیر کے مارے وہ غریب حسین، جو مدینے میں اپنے بستر پہ ایڑیاں رگڑتا رہے زہر کی شدت سے وہ امیر حسن ہے،
جو کربلا کے ریگزار میں تیروں کے مسلح پہ تڑپتا رہے اور تیر اس کے بدن میں پیوست ہوتے چلے جائیں، وہ غریب حسین ہے۔ جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا یتیم قاسم ہو، وہ امیر حسن ہوتا ہے۔ جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کی سکینہ ہو، وہ غریب حسین ہوتا ہے۔ رونے کے لیے قیامت تک فکر یہی کافی ہے۔ جس کے 4 سال کے یتیم قاسم کو کبھی حسین پیار کرے، کبھی عباس پیار کرے، کبھی علی اکبر پیار کرے، وہ امیر حسن ہوتا ہے۔ جس کی 4 سال کی یتیمہ کو کبھی شمر تماچے مارے، کبھی کھولی تماچے، وہ غریب حسین۔ آج 28 صفر کا دن گزر، صرف امام حسن کی شہادت نہیں، شیعہ سنی مسلمانوں، آج تمہارے رسول کی رحلت کا دن۔ آج کے دن اللہ کا رسول دنیا سے چلا اور پنجتن کے مصائب کا آغاز ہے رسول کا دنیا سے جانا۔ 28 صفر کو رسول دنیا سے گئے، صفر کے بعد آیا ربیع الاول، ربیع الاول کے بعد آیا ربیع الثانی، ربیع الثانی کے بعد آیا جمادی الاول۔ 3 مہینے گزر گئے، 3 جمادی الثانی کو 4تھا مہینہ چڑھے، ابھی 3 دن ہوئے تھے رسول کے جانے کے 90 یا 95 دن کے بعد نبیوں کے سلطان کی اکلوتی بیٹی جس کے احترام میں محمد کھڑے ہوتے تھے، اللہ جانے امت نے ایسے کون سے درد دیے جو 18 سال کی عمر میں دربار سے خالی آ کے سفید بالوں کے ساتھ دنیا سے چلی گئی۔ رسول کی بیٹی جو ہی دنیا سے گئی ہے نا تو مصائب کا آغاز ہوا ہے حسن اور حسین کا۔ رسول کی بیٹی جب دربار سے خالی لوٹی تو اپنے چہرے کو چادر کے ساتھ چھپایا کرتی تھی۔ مولا حسن 90 دن تک پوچھتے رہے، اماں اپنا چہرہ چادر سے کیوں چھپاتی ہیں؟ پھر جب سیدہ کو دفن کر کے علی گھر آئے نا، حسن اور حسین نے باپ کا دامن پکڑ کے کہا، بابا 90 دن ہمیں ماں نے چہرے کا دایاں حصہ نہیں دکھایا، ہمیں آج پتا چلا انہوں نے صرف سند نہیں پھاڑی، رسول کی بیٹی کو دربار میں تماچے مارے۔ رسول اللہ کی وہ بیٹی جو رو رو کے گئی۔ یہ مصائب کا آغاز ہے امام حسن، اور یہی پہلا فکرہ کا ہے امام حسن نے مصائب کا۔ امام حسن اماں کے جنازے پہ رو کے کہہ رہے تھے، یا اماں ہو کلمنی قبل ان تفارق روحی بدنی، اماں مجھ سے بات کریے اس سے پہلے کہ میری روح بدن سے پرواز کر جائے۔ حسین ساتھ کھڑا تھا، بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، بڑا امیروں کی طرح رو رہا ہے ماں کو، میں تجھے بتاؤں کہ غریب کیسے روتے ہیں۔ گریبان چاک کر کے نا حسین مولا فرماتے، یا اماں ہو کلمنی قبل ان تصدع قلبی، اماں جاگ اس سے پہلے تیرے حسین کا دل پھٹ جائے اور حسین مر جائے۔ کہ یہ فرق ہے امیر حسن اور غریب حسین کے بیان کرنے میں۔ عزاداروں، پہلا مصائب یہ تھا مولا حسن کا۔ دوسرا جانتے کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کی شہادت کے بعد کئی دن تک حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں نہیں نکلے۔ ایک دن علی نے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، بیٹا آؤ ذرا مدینے سے تمہارا دل بہل جائے، تھوڑا سا گلی سے چکر لگا کے آؤ۔ مجھے امام حسین کے منبر کی قسم میں فکرہ غلط پڑھوں، مجھے اللہ منبر پہ خرق کرے اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی 7 والی گلی کے باہر جا کر مولا حسن نے مولا علی سے کہا، بابا ہر گلی سے گزر لیکن اس گلی سے مجھے کبھی نہ گزارنا۔ کہا بابا کیوں نہ گزارے تجھے اس گلی سے بیٹا حسن؟ کہ جب میری ماں صحابیوں کے دربار سے خالی آ رہی تھی نا، 9 بندے لاٹھیاں لے کر میری ماں کو اسی گلی میں مار رہے تھے۔ ماتم کر لینا، ہم ایسے نہیں روتے، ہمیں تاریخ سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تاریخ میں 2-3 بندوں کو قصوروار ٹھہرا کے ان کی مذمت کرنے کی عادی نہیں۔ کم از کم تاریخ پڑھو تو صحیح۔ مجھے علی بادشاہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، صاحب رحیق المختوم اہل سنت کی ایوارڈ یافتہ سیرت کی کتاب ہے، کہ نبیوں کے سلطان کے جنازے میں بھرے مدینے سے صرف 7 لوگ آئے۔
رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا، علی نے مدینے والوں کو آنے نہیں دیا، علی کا جنازہ حسن اور حسین نے رات کو اٹھا کے دفنایا، اور اب جو اٹھا ہے نا مولا حسن کا جنازہ، اب امت تو جنازے میں آ گئی مگر تیر اور کمان لے کر آ گئی۔ 6 دفعہ زہر دیا ہے مولا حسن کو۔ امام حسین فرماتے تھے بھیا حسین کوئی طبیب بلاؤں؟ مولا حسن سر سے لے کے ناف تک پورا جسم سبز رنگ کا ہو گیا تھا، اسی لیے تو کہتے ہیں سبز کبا، چونکہ جو زہر منگوایا تھا نا یزید کے باپ نے وہ روم سے منگوایا تھا، جو عیسائی طبیبوں نے مل کے تیار کیا تھا، اگر اس کا ایک قطرہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگ جاتا تو وہ ساری زندگی دودھ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، اتنا شدید زہر دیا ہے رسول کے بیٹے کو۔ جب مولا حسین نے کہا نا طبیب منگواؤں، رو کے حسن کہتے ہیں تو خود طبیب فطرس ہے، ایک دفعہ زہر کا علاج تو ہو جاتا ہے، جسے امت 6 دفعہ زہر دے اس کا علاج اور کون کر سکتا ہے۔ یہ تمہید ختم ہو گئی، میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد شبیہ تابوت تمہارے درمیان آ جائے گی۔ عزاداران امام مظلوم، یہاں مولا حسن کا جب آخری وقت قریب آیا نا، مقتل میں لکھا ہے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ ذاکر تمہارے ڈر سے نہیں پڑتے عزاداروں، صرف جگر نہیں، شکم کے اندر جتنے اعضاء ہوتے ہیں نا وہ زہر کی شدت سے قے کی صورت میں اس تشت میں آ رہے تھے جو حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھڑے تھے۔ ایک دفعہ 3.5 سال کے قاسم کو بلایا، گریبان چاک کر کے خاک نبی نے سر میں ڈالی، کہا اے میرے بیٹے قاسم ذرا جا کے اپنی پھوپھی زینب کو خبر کر کہ تو یتیم ہو گیا ہے۔ جو ہی جا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، یا بی بی فضہ باہر آئی جسے حسن و حسین ماں کہتے تھے، قاسم کو دیکھ کے کہتی ہے دادی مرنے سے پہلے مر جائے تجھے یتیم کس نے کیا ہے؟ کہ مجھے بابا نے یتیم بنایا ہے۔ یا بابا کا لفظ آیا، علی کی بیٹیوں سے فجر کی نماز کے مصلے چھوٹ گئے، رو کے کہتی ہے اما فضہ ہماری چادریں لے آ، ہم نے بھائی کے جنازے پر جانا ہے۔ یہ ہے امیر حسن جس کے جنازے پر بہنیں چادروں کے ساتھ آ رہی ہے، وہ غریب حسین تھا جس کے جنازے پر بہنیں رو رو کے کہہ رہی تھی حسین معاف کرنا، شمر نے چادر چھین لی۔ اللہ مان سارے ماتم کرو بھائی، ایک دفعہ سارے مل کے کہنا ہائے مولا حسن تیری امیری کا بڑا ارمان، ہائے مولا حسین تیری غربت کا بڑا ارمان۔ عزادارو جو ہی آئی ہے نا علی کی بیٹی، سید میرے سامنے بیٹھے جو ادب کے مصائب سنتا ہے، ان کے مصائب میں ان کی فضیلت۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ باندھے، بھیا حسن نانا چلا گیا، بابا چلے گئے، اماں مجھے چھوڑ دے، بھیا مجھے یہ تو بتا اب تیرے بعد کون ہے میں جس کے دروازے پہ جا کے کہوں مجھے بابا کی طرح عید عطا کر؟ اب میں عید شبراج پہ کس کے دروازے پہ جاؤں گی؟ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ حسین کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ مولا حسن سے بستر کی ٹیک چھوٹ گئی، رو کے کہتا ہے اب ہم سب تم دونوں کے حوالے ہیں، میری امامت بھی تم نے بچانی ہے، بابا کی ولایت بھی، نانا کی رسالت بھی، اللہ کی توحید بھی، یہ میرا قاسم تمہارے حوالے ہے۔ اگر کربلا میں میرے حصے کی ضرورت پڑے، قاسم کو میرے حصے میں جنگ لڑوانا، لوگوں کو پتہ چلے میں لڑتا کیسے تھا۔ آخری فکرے میں مصائب کے پڑھنے لگا ہوں، ہائے ضرور کر لینا۔ عزادارو یاد بی بی عالیہ نے فرمایا حسین میرے بھائی کا ایسا جنازہ تیار کر جو حسن کے شایان شان ہو، یا جنت سے لایا ہوا کفن مولا حسن کے جنازے پر ڈالا گیا، جنازے کو اٹھا کے روضہ رسول کی طرف چلے تو اگر دل میں رسول کی محبت رکھتا ہے تیرے آنسو ضرور نکلیں گے۔ امت تیر کمان لے کے کھڑی تھی، یہاں پہ لوگوں نے حسن کے جنازے کو رسول کے قدموں میں دفن ہونے نہیں دیا کہ جنت البقیع میں لے جا ورنہ تیر چلائیں گے۔ یہاں عورت نے رومال سے اشارہ کیا، 70 تیر حسن کے جنازے پہ برسے۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو خالی واپس آیا دفن ہوئے بغیر۔ عزادارو بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، جنازے سے تیر نکال رہی تھی، تیر خالی باہر نہیں آتے تھے، حسن مولا کے گوشت کے ٹکڑے تیروں کے ساتھ آتے تھے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی جب امیر کا جنازہ ایسا ہے تو غریب کا جنازہ کیسا؟
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امر تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن سرمایہ رسول ہے شہزادہ امر تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن حاکم وقت اگر شاہدنا ہوتا گھن بیزادی کا ایسے تو نہ ویران ہوتا حاکم وقت اگر صاحب ایمان ہوتا گھن بیزادی کا ایسے تو نہ ویران ہوتا گھن بیزادی کا ایسے تو نہ ویران ہوتا گھن بیزادی کا ایسے تو نہ ویران ہوتا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ
مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے میرا گھٹتا ہے تم آنکھیں ہیں نم یاد ستم آتے ہیں بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا میرا گھٹتا ہے دم آنکھیں ہیں نم یاد ستم آتے ہیں بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا زندہ میں مجھ کو تیرا سینہ یاد آئے بابا